اچھا، جیسے ہمارے انسانوں میں کوئی کمزور کوئی طاقت والے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ اب کچھ کیس ہمارے لٹک جاتے ہیں جو کہ مہینوں چلتے ہیں، تو اس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس جن پر کون سی آیت اثر کرے گی۔ یہ میں آپ کو وہ سبق دے رہا ہوں جو میں اپنے شاگردوں کو دیتا ہوں، آپ سارے معالج بن جائیں گے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ نہیں کرتا میں دل میں چھپا کر تو لے جاؤں، یہ اللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہ جنات کی قسمیں ہیں میرے بھائی، ان میں کوئی قوت والا بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے میں ہے، کوئی طاقت والا کوئی کمزور۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر پڑھو تو وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ وہ ہنستے جاتے ہیں۔ ایسے جن خود جادوگر ہوتے ہیں یا انسان جادوگر اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کون سی آیت دیں، نہیں پتہ چلتا، پھر ہم اس کو پڑھائی دیتے ہیں۔ ہم تکے نہیں مارتے کہ اس کے لیے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر وہ جب مریض کہتا ہے جی میرے سے یہ صورتیں یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، پھر وہی آیت اس کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اس جن کو اس آیت سے شوق ہوگا۔ عربی سارے جن نہیں سمجھتے نا، پنجابی سارے جن نہیں سمجھتے، جس طرح انسانوں کا معاملہ ہے اسی طرح جنوں کا ہے۔ اگر کوئی انگریزی بولنے والا ہے تو اس کو انگریزی میں ہم بات کرنی پڑے گی ہمیں، لیکن قرآن میں اتنی قوت ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ کی قسم عذاب کی آیتیں جس جن پر بھی پڑھی ہیں نا، جو عذاب والی آیتیں ہیں جس میں اللہ کے عذاب کی آیتیں، وہ اتنا تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ڈھونڈیں کہ کون کون سی کوئی عذاب والی آیتیں۔ آیت الکرسی اس کو بڑی تکلیف دیتی ہے، جن اگر پڑھائی سے ہنسے سمجھو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تمہیں ڈسکرج کرتا ہے، وہ تمہارا اس پہ یقین ختم کرتا ہے کہ نہیں دیکھو مجھے قرآن سے کچھ نہیں ہو رہا، تم پڑھتے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالی اس کو جب شیطان ہنستا ہے تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جب وہ روتا ہے وہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ معالج کو چکر دے رہا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھدو بنا رہا ہے۔ معالج پھر ایسے ایسے دیکھتا ہے گھر والوں کو، دیکھا میرے کو ڈریا کہ نہیں ڈریا، حالانکہ وہ اس کو چکر دے رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فہم دے۔ جب آدمی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگتا ہے نا، 2 نفل پڑھ کے، یہ ہے طریقہ اللہ سے مدد مانگنے کا۔ پھر اس کے بعد اللہ خود بخود تمہارے ذہن میں ڈالے گا اس سے۔ ایک دفعہ چھوٹی سی میں بات، مجھے تو حکم ہوا کہ بس زیادہ علاج کا بتانا ہے، یہ بھی علاج کے متعلق ہے۔ ایک جن پر میں اتنی پڑھائی کرتا تھا، نیا نیا اس لائن میں تھا، میں 11 گھنٹے اس پر پڑھا، تو وہ ہنستا تھا۔ ایک دن تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے اس کو نا ہیڈ فون لگا کر نا، قاری جبرائیل کی وہ قنوت نازلہ تھی نا، وہ قنوت جو رمضان میں دعا پڑھتے ہیں، وہ میں نے ہیڈ فون کے ساتھ اس کو لگا دی، کیونکہ تھکا ہوا تھا۔ میں نے بولا یار تھوڑا سا سانس آ جائے۔ اب اس میں بھی وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ اب اس مریض کو باندھا ہوا ہے، باندھا بھی کس طرح، اس کے گھر کے 14 افراد ہیں، 14 افراد، عورت مرد، اس کو پکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ ہم نے گاڑی، وہ جہاز کی بیلٹ نہیں ہوتی، ایمرجنسی میں وہ رکھی ہوئی تھی نا کہ ایک دم باندھ دے تاکہ یہ ہمیں نہ مارے پیٹے، تو اس سے اب وہ ہیڈ فون بھی لگایا تو وہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ واللہ العظیم جب آئی نا یہ بات، یہ حدیث کی دعا ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم آجرنی من النار، اللہم آجرنی من النار، ہے نا۔ اب انہوں نے اس دعا کے اندر اس کی تکرار شروع کر دی، اللہم آجرنا من النار، وہ زیادہ تعداد میں وہ اس کی تکرار شروع کر دی۔ اب قرآن کہاں اور کہاں، یہ چند لفظ ہے نا، معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس دعا کا کہ اللہ ہمیں آخرت کی آگ سے بچا، جبکہ اس کا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں۔ آگ کے عذاب سے بچا، اور جن آگ سے بھی ہیں۔ جن کس سے بنے؟ آگ سے بنے نا۔ جنوں سے بھی اللہ بچاتا ہے، جو اس کو صبح شام 7 بار پڑھ لیتا ہے نا۔ جب یہ تکرار شروع ہوئی نا
تو یقین جانے مجھے نہیں پتا، میں آج تک سوچتا ہوں کہ وہ اس کی بیلٹیں کیسے کھلی، اس نے سارے بندوں کو کیا ہے پھینکا۔ ہیڈ فون لگا ہوا تھا، اس نے ایسے چھنڈا دیا، اور لڑکی تھی کہ وہ اتنی کمزور، جہاں میرا کہ شاید ہی کوئی بندہ کمزور ہو۔ صرف اس پر اللہم آجرنی من النار پر اس کو تکلیف شروع ہو گئی۔ اب قرآن ہم نے کتنے گھنٹے، میں نے 11 گھنٹے پڑھا اس پر، وہ ہنستا تھا، لیکن اس لفظ پر یہ اللہ رہنمائی کر دیتا ہے کس کو کس پر۔ اب عموماً جن لوگوں کی گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے نا، ہر گھر میں تقریباً یہی مسائل ہیں، وہ سورہ یاسین میں ایک آیت ہے جس میں وہ شیخ میاں بیوی کا ہے نا، میرے دل میں نہیں آ رہی، تو یا وہ آیت کی تکرار کریں یا سورہ تو بقرہ کی جو شیخ نے ذکر فرمایا جس کی تلاوت انہوں نے کی تھی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ، اس کی گھر میں تلاوت شروع کی جائے تو اللہ کے فضل سے اللہ پاک شفا دے دے گا، بات بڑھے گی جب وہ پڑھے گا نا۔ ہم تو اس کو اپنے تجربے سے بتا دیتے ہیں مریض کو کہ اس کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لو، اور پھر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہم ہونٹوں میں پڑھتے ہیں، تو اس کو ہونٹوں میں مخرج کر کے پڑھو، یعنی اخراج ہونا چاہیے، یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔